ٹیکسٹائل انڈسٹری آلریڈی بہت پریشان ہے، ان کو کئی پریشانیوں کا سامنا ہے. ہماری ہر انڈسٹری اس وقت متاثر ہوتی نظر آ رہی ہے. تو ایسے میں گورنمنٹ کو فوری طور پر کن سیکٹرز کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایٹ لیسٹ ہماری اکانومی بہتر ہو سکے؟ جی یہ بہت ریلیونٹ سوال ہے، کیونکہ اصل چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے، اور ڈالر کی جو شارٹیج ہے متاثر تو یقیناً ہمارا بہت بڑا سیکٹر جو آپ نے رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ ایگریکلچر کا کیا ہے، کیونکہ ایگریکلچر مشینری، ہائیڈرولک پمپس، سمرسیبل پمپس وغیرہ یہ سارے کے سارے امپورٹ ہوتے ہیں اور پاکستان میں اس کو یوز کیا جاتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو ہماری یہ متاثر بہت زیادہ پروڈکشن بھی ہوگی اور ہمیں فوڈ شارٹیج کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے. تو ہمیں یہ اس چیز کو بڑا سینسٹیولی لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اور سولوشن کی جو آپ نے بات کی یہ بہت اہم ہے سر. سولوشن جب تک ایک چیز تو جو شارٹ ٹرم امیجیٹ تھا کہ امپورٹ کو کنسٹرینٹ کیا جائے، یہ بہت لاجیکل سی بات تھی، لیکن اسی کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ سیکٹر ایسے ہیں جو کہ شارٹ ٹرم میں ہمیں فوری توجہ اس پہ جنگی بنیادوں پہ دینے کی ضرورت ہے. ایک سیکٹر جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں وہ ہے آئی ٹی سیکٹر. آئی ٹی سیکٹر ہمارے پاس نہ وہ سستی بجلی مانگتا ہے، نہ بہت زیادہ لیبر مانگتا ہے، نہ مطلب اس میں کسی قسم کے وہ انسینٹیو مانگتا ہے. وہ صرف ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ مانگا ہے. اور اگر وہ انوائرمنٹ دے دی جائے اور اس طریقے سے ان کے جو ہمارے پاس ڈیمانڈ ہے اس وقت آئی ٹی میں، اتنے زیادہ اسکل ورکرز کی ڈیمانڈ ہے کہ آئی ٹی انڈسٹری از شارٹ آف اسکل ورکرز. اور اگر وہ اسکل ورکرز پرووائڈ کیے جائیں کہ اسی طریقے سے ٹرینر کے پروگرام کے مطابق کیا جائے، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن میں آئی ٹی کو سپورٹ کیا جائے، اور اس طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت ہماری ایکسپورٹ آئی ٹی کی ان پرٹیکولر اراؤنڈ 2 بلین کے کر رہی ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بات مینشن کرتے ہوئے کہ ہمارا ایک سیکٹر ہے جو کہ آئی ٹی کے ساتھ ہی ریلیونٹ ہے، آئی ٹی انیبلڈ سروسز میں، جو فری لانسنگ کہلاتا ہے. اور وہ ہمارے لیے فخر کا مقام ہے کہ اس حالت میں کہ پاکستان نمبر 3 نمبر 4 کو اس وقت ہم ٹچ کر رہے ہیں. اور اگر یہ فری لانسنگ جو کہ ہمارے نوجوان اس وقت ایک چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں، وہی ہماری اسٹرینتھ ہونی چاہیے، اور وہی ہمارے پاس یوتھ پاپولیشن کو ہمارے کو ہیلپ کرنا چاہیے، فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور یہی ہماری جو ایکسپورٹس ہے، جو پرائم منسٹر بھی اپنے ویژن میں بھی کہتے ہیں اور پچھلی حکومت بھی تمام لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں کہ اس کو 10 سے 15 بلین لے جانا کوئی چمبے کی بات نہیں ہے. تو یہ ایک سیکٹر ہے جس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو شارٹ ٹرم میں پاکستان کو ریلیف دے سکتا ہے. اور ایڈیشنلی ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک سیکٹر ہے جو کہ اوورسیز بیرون ملک پاکستانی جو پاکستان میں ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اس میں ہم لوگ کچھ ایسوسیشنز ہیں جو ہماری ممبر ہیں. پاکستان اوورسیز پروموٹر ایسوسیشن ہے، ان کو ہم خصوصی طور پہ فیسیلیٹیٹ کریں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم میں آئندہ چند مہینوں میں ہم 2، 5، 10 بلین تک ہم انکریز لا سکتے ہیں کہ گریجولی بندے ایکسپورٹ کریں، ہم اس میں ان لوگوں اسکل ورکر کو ایکسپورٹ کریں جو کہ دنیا میں ڈیمانڈ ہے. تو وہ چیزیں جو کہ پچھلے دور میں بھی کی گئی تھیں اور ابھی بھی کی جا سکتی ہیں، اور اس میں بہت پازیٹیوٹی کی امید ہے. اس وقت ہمارا تقریباً 12 ملین کے قریب پاکستان کی جو کہ اوورسیز ہے. بالکل. اور سر اس کے ساتھ ساتھ آپ سمجھتے ہیں ایک فیکٹر جو ہے وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ہے؟